ربنا ارحم لنا یا ربنا. شریعت مطہرہ میں چاند گرہن یا سورج گرہن کو کسوف اور خسوف کہا جاتا ہے. سب سے پہلے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی ہجرت مطہرہ کے بعد جب سورج کو گرہن ہوئی تو وہ دن کیا تھا؟ وہ دن تھا جس دن ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی فرزند ارجمند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے. تو جب آپ وفات پائے تو سورج کو گرہن ہو گیا. صحابہ کرام نے اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے آسمان میں سورج بھی اپنی دکھ اور غم کا اظہار کر رہا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام کی اس رویے کو دیکھا، صحابہ کرام کی اس طرز کو دیکھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج اور چاند اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، یہ کسی بندے کے فوت ہونے یا ان کی پیدائش کی وجہ سے اس کو گرہن نہیں ہوتی، بلکہ ایک اور حدیث ارشاد فرمائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں گناہیں زیادہ ہو جاتی ہے تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سورج اور چاند میں یہ علامات نظر آتے ہیں. ان لمحات میں جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتی تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا، کیسے عمل فرمایا کرتے ہوتے تھے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے چہرے مبارک پر ایسے اثرات ہوتے جیسے ایک بندہ کسی بہت بڑے بلا، کسی بہت بڑے دشمن کا سامنا کر رہا ہو اور اس پر وہ ہیبت طاری ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر آپ کا شکل مبارک ایسے لگتا. وہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اس دن غمگین ہوتے، غمزدہ ہوتے تو پھر سارے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا کرتے ہوتے تھے. اور جب سورج گرہن ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا عمل یہ ہوتا کہ آپ حکم فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ کثرت سے استغفار کر لیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور فرمایا کرتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمایا کرتے ہوتے تھے. اور پھر ایک نماز پڑھی جاتی تھی. نماز یہ ہوتی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مسجد نبی سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر سارے لوگ اللہ کے حضور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی اقتداء میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتے ہوتے تھے اور اس میں طویل ترین قرات ہوتی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اس میں طویل قرات فرمایا کرتے ہوتے تھے. اور طویل قرات کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتوجہ الی القوم، پھر آپ مبارک اپنا چہرہ قوم کی طرف لٹاتے اور موڑنے کے بعد آپ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ہوتے تھے. اور خطبے میں بہت طویل خطبہ آپ ارشاد فرمایا کرتے ہوتے تھے. جب خطبہ ختم ہوتا تو آپ مبارک دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اتنی طویل دعا فرماتے کہ جب تک کہ سورج روشن نہ ہوتا اس وقت تک آپ دعا فرمایا کرتے تھے. بلکہ ایک اور روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ یقلب رداءہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کو بھی تبدیل فرمایا کرتے. چادر کو یوں لپیٹا ہے حضور نے تو چادر کا جو نچلے والا کونا ہے اس سے پکڑ کے اس سے اوپر والے حصے میں لاتے اور اوپر والا کونا نیچلے حصے میں لے کے آتے اور پھر چادر کو لپیٹتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ سورج گرہن کے بعد جب نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کے بعد خطبہ نہیں ہے کوئی، لیکن جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ خطبہ یہی خطبہ تھا کہ صحابہ کرام یہ تصور کر رہے تھے کہ شاید یہ سورج گرہن اس وجہ سے ہے کہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ وفات پائے ہیں، اس وجہ سے سورج گرہن ہے. تو حضور نے فرمایا خطبہ محض اتنا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اللہ کے حکم سے چلتے ہیں تو یہ کسی بندے کی زندہ یا کسی بندے کے فوت ہونے کی وجہ سے ان پر یہ حالت طاری نہ ہوتی. تو امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ نہ پڑھی جائے اور صاحبین کا قول یہ ہے کہ خطبہ بھی پڑھی جائے.
اس کے بعد دعا بھی طویل ترین کی جائے اور اس کے بعد استغفار کی جائے، بلکہ یہاں تک ہے کہ کبھی اگر استسقاء کی نماز، بارش نہ ہونے کی نماز ہوتی نا، تو اس بارش نہ ہونے والی نمازوں میں حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے استسقاء کی نماز پڑھی تھی تو رب کائنات نے بارش نہیں برسائی. جب بارش نہیں برسی تو آپ نے عرض کیا اللہ ہم نے تو استسقاء کی نماز پڑھی ہے، ہم نے تو کچھ عرضی کیا. فرمایا تم میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، رب ان کو دیکھ کے تم پر کیسے رحم فرما سکتا ہے. تو اسی نے یہ بھی قانون رکھا دیا ہے کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے دوران کوئی پاک لوگوں کو منتخب کیا جائے، جو گنہگار لوگ ہو انہیں کہا جائے کہ استغفار کر لیں، اور جو پاک لوگ ہیں وہ جا کے نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خود سوئے انکساری کریں، استغفار پڑھیں، اور اس کے بعد دعا اتنی طویل ہو کہ جب تک کہ سورج روشن نہیں ہوتا اس وقت تک وہ دعا میں مشغول رہیں. یہ سورج گرہن کی نماز تھی. اور چاند گرہن کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا قول مبارک یہ ہے کہ وہاں جب کسی نے دیکھا کہ چاند گرہن ہے تو تب وہ استغفار کریں، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور گڑ گڑا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں. لیکن اس میں نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ نماز با جماعت نہیں ہو، وہ فرادہ اکیلے نماز ہو. اس میں کئی حکمتیں آپ نے بیان کی ہے. ایک تو دلیل یہ دی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن میں کبھی نماز با جماعت نہیں ادا فرمائی. ایک دلیل یہ ہے. دوسری دلیل یہ ہے چونکہ رات کی تاریکی ہوتی ہے اور تاریکی میں رات کو چاند اکثر و بیشتر چونکہ چاند رات کو ہی ہوتی ہے تو اسی لیے رات کے ٹائم لوگوں کا اجتماع محال ہوتا ہے، اتنے زیادہ اجتماع وہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر بندہ اکیلے نماز پڑھے اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرے. چاند گرہن میں نہ خطبہ ہے نہ نماز با جماعت ہے. یہ سورج اور چاند گرہن کی علامات اور وہاں پر عبادات اور نمازوں کی طریقہ کار